السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بات تو کرنے کو بہت ہوتی ہیں اور کی بھی بہت سی جا سکتی ہیں، اور اس میں چوز کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایشو پہ زیادہ بات کی جا سکے۔ اب چونکہ براڈ شیٹ چل رہا ہے، گرما گرم کام ہے، اور اس میں ون مین ٹرائبیونل جیسے میں نے کل ذکر کیا، جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب، واٹ اے مین، اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. He know his job. حیثیت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، بحیثیت جج لاہور ہائی کورٹ، بحیثیت جج سپریم کورٹ، تاریخ ساز فیصلے دیے ہیں۔ یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہوئے آپ نے سب نے سنا کہ وہاں بات ہو رہی تھی کہ ساتھ حدیبیہ کیس اور ساتھ ہی جو ذکر ہوا سر محل کے حوالے سے، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ نظام کیا ہے، یہاں کیا حال ہوتا ہے، کس طرح چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے۔ حدیبیہ کا کیس بھی رپورٹڈ ہے، ریٹ پٹیشن فائل کی 2011 میں، پڑی رہی یا چلی یا نہیں چلی میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال 2011 میں ایک ریٹ پٹیشن 2617 آف 2011 فائل کی، اور اس کا فیصلہ 11 مارچ 2014 میں۔ بینچ 3 ممبر بینچ اس لیے بن گیا، پہلے 2 ممبر بینچ تھا، خواجہ امتیاز احمد، جسٹس خواجہ امتیاز احمد اور جسٹس محمد فاروق عرفان خان صاحب، جو اب نہیں ہیں۔ ایک نے ریزائن کر دیا، ایک ریٹائر ہو گئے، اور ساتھ تیسرا جو ریفری جج وہ جسٹس سردار محمد شمیم خان، جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے تھے۔ یہ ججمنٹ میں نے اپنے ہاتھ میں پڑھی، اور یہ ساری ججمنٹ کو سامنے رکھ کے جو سب سے زبردست چیز آپ کے سامنے پہلے جاؤں گا، میں ڈسکس کروں گا آپ کو، وہ ذکر کرنا ہے کہ یہ 2014 میں کس طرح لگائی، کس طرح اس کو پرسو کیا گیا انہوں نے، اور کیا پلاننگ تھی ان کی۔ یہ نام آپ سب یہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ وکیل تھے جناب سلمان اسلم بٹ صاحب، نیب کے پروسیکیوٹر چودھری ریاض احمد صاحب ہیں، پھر نصیر احمد بھٹا صاحب ایڈیشنل اٹارنی جنرل، میں باقی ٹیموں کا نام نہیں لیتا، اور ڈیٹ آف ہیئرنگ 25 نومبر 11 اور 19 دسمبر 2013۔ اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ چکی تھی۔ وہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ بھی نصیر احمد بھٹا صاحب جو ہیں نا ایڈوکیٹ، وہ پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم کے صدر ہیں۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی وہ ہے تو صحیح نا، یہ بات تو سچ ہے نا۔ اور محمد محمود احمد خان ڈپٹی اٹارنی جنرل ریپرزینٹ کر رہے تھے فیڈریشن آف پاکستان کو، اور جسٹس سردار شمیم خان صاحب غالباً اس وقت لاہور نہیں تھے، بہاولپور بینچ میں تھے شاید، اور ان کی کورٹ میں جو اسٹینڈنگ کونسل یا ڈپٹی اٹارنی جنرل کون تھے، یہ بھی تاریخ کی باتیں ہیں، کسی وقت ذکر کریں گے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور وہ جو ذکر کرتے ہیں کہ باقاعدہ ڈفرینس آف اوپینین آیا، This reference has been entrusted to this court by Honorable Chief Justice as a result of difference of opinion between my learned brothers Khwaja Imtiaz Ahmad and Mohammad Farooq Irfan Khan under so and so and so and ذکر کرنے کے بعد the point of difference refers to this bench for an opinion is as under. Whether this court, after coming to the conclusion that reference and subsequent proceedings taken thereon are liable to be quashed, can make an observation that NAP authorities are competent to proceed against the petitioner if investigation is again initiated in accordance with law, or the said observation would amount to give free hand to the NAB authorities and premium to the prosecution of their own fault, and provide them an opportunity to fill up their lacunas and equip them with better tool for victimization of the petitioner of the lapse of 13 years. اچھا، اور جو مزدار بات ہے، جو دیکھنے والی بات ہے یہاں ان چیزوں کو حدیبیہ پیپر کے حوالے سے میں جو ذکر کرنا چاہوں گا خاص طور پر، پیرا نمبر 16 کا، مسٹر نصیر احمد بھٹا ایڈیشنل اٹارنی جنرل، مسٹر محمد محمود احمد ڈپٹی اٹارنی جنرل
representing Federation of Pakistan, have categorically stated before me that as the instant reference has been quashed, therefore reinvestigation in this matter cannot be carried out by the NAB authorities, and they have frankly considered that the observation made by one of my learned brother Khwaja Imtiaz Ahmad allowing the NAB authority to reinvestigate the case is liable to be set aside. یعنی وفاق بھی ایک پیج پہ آ گیا. آپ حیران ہو گئے. وفاق وہی وفاق جو پی ایم این کی گورنمنٹ میں جو سامنے تھا. باتیں بڑی کرتے ہیں آج کل، لیکن ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے لیے یہ پریشانی ہوگی اور دکھتے ہوں گی، مسائل سامنے آئیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اور یہ کیا چیزیں ساری چل رہی ہیں. اور یہی ایک وہ دکھتے ہیں جو دیکھنے والی ہے، جو سمجھنے والی ہے کہ یہ خواجہ امتیاز احمد نے کچھ تاریخ کے جھروکوں میں کوئی ہسٹری لکھی اس کی. 13 سال ریفرنس پینڈنگ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹرائل ان ایبسینشیا تو ہو نہیں سکتا. اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ اٹک میں 27 مارچ 2000 میں جو زیر حراست تھے اور 10 دسمبر 2000 میں وہ سعودی عرب معاہدہ کر کے، یہ معاہدہ میں اپنے لفظ ایڈ کر رہا ہوں، یہاں ایگزائل کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے معاہدہ کر کے وہ ملک سے باہر چلے گئے اور کوئی سمن جاری نہیں کیے. اور 12 اپریل 2001 کو جب معاہدہ ہو چکا تھا، سمجھیے گا، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ایکیوز یہاں دستیاب نہیں ہے اور وہ باہر چلا گیا ہے، اس کو سینیٹ آئے جب تک نہیں آتا اس کو ایڈجرن کر دیا جائے. اور یہ معاملہ جو ہے سینیٹ آئے ایڈجرن کر دیا گیا. 2001 کی بات ہو رہی ہے. اور دوبارہ ریوائول کی اپلیکیشن موو کی گئی 17 اگست 2007 کو کہ واپس لایا جائے اور نئے ایڈریس پوچھے گئے 25 اگست 2007 کو. اور میاں محمد شریف صاحب جو فوت ہو چکے تھے ان کا نام نکالا گیا اس کے. اور کہ عدالت عالیہ نے، سپریم کورٹ نے اجازت دے دیا ہے کہ جو باہر ہیں وہ واپس پاکستان آ جائے، تو کورٹ انتظار کرے گی ان کا واپس آنے کا. اور کیس 7 ستمبر 2007 کو ہو گیا. وہ آگے ایڈجرنمنٹ چلتی رہیں مختلف 2007 کے 9ویں مہینے میں، 10ویں مہینے میں، 11ویں مہینے میں. اور یہ معاملہ سارا اسی طرح ہی ایڈجرن ہوتا رہا. اور 21 اگست 2008 کو کیس سینیٹ آئی ایڈجرن ہو گیا کہ ٹرائل ریکمینڈ نہیں ہوا سگنیچر آف چیئرمین نیب کے سائنوں کے ساتھ. اور 22 اگست 2008 کو ایک درخواست دی گئی کہ یہ آرڈر جو ہے 21 اگست 2008 کو جو آرڈر ہے اس کو ریکال کیا جائے. اور یہ درخواست زیر التوا رہی 12/11/2008 کو اور یہ عدم پیروی پر خارج ہو گیا. حال دیکھیں، یہ وی آئی پی عام بندے کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جو ہوا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد 17 فروری 2010 کو ریوائول پٹیشن دائر کی گئی ریفرنس کے وجہ سے، جو ڈسمس ہو گئی 3/5/2010 کو کہ یہ چیئرمین نیب نے سائن نہیں کی ہے. نئی اپلیکیشن فائل کی گئی جو 17 جولائی 2012 کو 9 مہینے جو ریٹ پٹیشن یہ دائر کی گئی ہے اس کے بعد پینڈنگ کی گئی. اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں، عدالت کہنا چاہ رہی ہے کہ سمن ہی نہیں کیا گیا ملزمان کو ٹرائل فیس کرنے کے کانٹیکس میں. میں تاریخ کے جھروکے میں یہ بتا رہا ہوں، یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے. جیسے نیب براڈ شیٹ کے کیسوں میں کئی لوگوں کو ایڈوانٹیج دیا، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں اس میں شریف خاندان بھی ان میں ہے جن کو این آر او دیا گیا. این آر او یہ اور کیا تھا کہ ٹرائل ایک سائٹ پہ رکھ دیا گیا
اس ٹرائل کو آگے چلایا نہیں کیا، اور جو کچھ ہوا وہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. ریکارڈ میں ایک ایک چیز دستیاب ہے. اس کے اگینسٹ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی نا بعد میں اپیل ہی دائر نہیں کی گئی نیب نے. اتنی مستعد، یعنی اندازہ لگائیں نیب نے اس کی اپیل ہی دائر نہیں کی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں یعنی کتنا ظلم ہے اس کانٹیکس میں. اور یہ اپیل کب دائر کی گئی؟ جب پاناما کیس آیا، جب چیزیں ذکر ہوئیں. اس کے بعد علیحدہ بات ہے، میں ان میں نہیں جانا چاہتا سپریم کورٹ نے کیا کہا. اس کی کوریج بند ہو گئی تھی آرڈرز کے ذریعے کہ کوریج نہ کی جائے سارے کیس کو. میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا ابھی صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نظام ہے اور کس طرح اس نظام کو چلایا جاتا ہے. طاقتور آدمی کس طرح اس نظام کو دھوکہ دیتا ہے. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. تو براڈ شیٹ کا جب معاملہ ہے، وہ ری انویسٹیگیشن نیب تو نہیں کر سکتا، لیکن انڈر دی کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت، پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اس کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری تو ہو سکتی ہے نا، کہ اس میں ایسیٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں فیکٹس کو سامنے آ سکتے ہیں. اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے آگے کیا ہو سکتا ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں. کسی اور وقت بات کریں گے. آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.